اس میں اور عربی والے خسارے میں فرق ہوتا ہے۔ خسارے کا معنی ہوتا ہے کہ گھاٹا پڑ گیا، بعد میں دوبارہ محنت کی تو نفع ہو گیا، کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو چلتا ہے۔ یہ والا خسارہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں ناکامی مراد ہے، ناکام ہے، فیل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان فیل ہے۔ سارے انبیاء، اتقیاء، اولیاء، صلحاء، یہ بھی تو انسان ہیں، لیکن چونکہ کامیاب ہونے والے نہایت تھوڑے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ کتنے تھوڑے ہیں؟ بہت ہی تھوڑے ہیں۔ بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں پہ جبر کیا ہوا ہے ان کو تو نافرمانی کا اختیار ہی نہیں دیا، جیسے پہاڑ ہیں، آسمان ہیں، زمین ہے، بھینسیں ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، یہ سب رب کی اطاعت کرتے ہیں، رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بھینس کو اللہ نے رکوع کی حالت میں رکھا ہے، وہ قیام ہی نہیں کر سکتی، رکوع میں ہر وقت۔ ان کے پاس نافرمانی کا اختیار نہیں۔ انسان اور جن ایسے ہیں جن کے پاس اختیار ہے، اختیار ہونے کے باوجود طاعت کرے اور بغاوت سے بچے، یہ بہت تھوڑے ہیں۔ کتنے تھوڑے ہیں؟ مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن آدم علیہ السلام کو بلائے گا، یا آدم، تو وہ فوراً حاضر ہوں گے، لبیک و سعدیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اخرج بعث النار، اپنی اولاد سے جہنم کا حصہ الگ کر دیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ، مومنوں الگ ہو جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کو الگ الگ کرے گا، تو اللہ فرمائے گا ان کو الگ کر دو، تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ کتنے اس طرف کر دوں، کتنے اس طرف کر دوں؟ اللہ فرمائے گا پاس ہونے والے ایک ہوں گے 1000 میں سے، اور فیل ہونے والے 999 ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلان سننے کے بعد حمل والیاں حمل گرا دیں گی اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یومن یجعل الولدان شیبا وتضع كل ذات حمل حملها۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کریں گے تو بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والیاں حمل گرا دیں گی۔ تو چونکہ یہ ریشو بہت کم ہے، بہت کم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان ناکام ہے، الا الذین آمنوا، 4 پیپر پاس کرنے والے کامیاب ہوں گے، 3 والے نہیں ہوں گے، 2 والے نہیں ہوں گے۔ اگر کسی امتحان کے 4 پیپر ہوں، ایک میں بندہ فیل ہو جائے تو فیل ہو جاتا ہے۔ 4 پیپروں میں پاس ہونے والے پاس ہوں گے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔
ایمان سب سے اہم کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کیا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ قیل ثم ایو، پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا ہے؟ تو فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پہ نماز پڑھنا۔ بعض روایتوں میں ہے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو ایمان باللہ سب سے اہم ہے۔ ایمان ہو تو ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، ایمان نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں ایمان کی کیا اہمیت ہے؟ جب ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہمارے اعمال پر درجے دیے جاتے ہیں، اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے ایمان ضرب نیکی مساوی تیرے نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، یہ خوبصورت ہے اس کو زیادہ نمبر دے دو، یہ بدصورت ہے اس کو تھوڑے نمبر دے دو، یہ شکلیں تو وہ خود بناتا ہے۔ ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سیٹھ ہے تو زیادہ نمبر دے دو، کنگلا ہے تو تھوڑے دے دو۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، دیکھتا ہے کہ کیا کرتا ہے اور کس دل کے ساتھ کرتا ہے، کیا کرتا ہے اور کس دل کے ساتھ کرتا ہے۔ تو کیا کرتا ضرب کس دل کے ساتھ کرتا، مساوی تیرے نمبر۔ 5 نمبر کا ایمان ہے، 5 نمبر کا عمل ہے، تو کتنے نمبر ملے؟ 25 ہو گئے۔ لاکھ نمبر کا عمل ہے اور 0 ایمان ہے، کتنے ہوئے؟ 0۔ 5 نمبر کا عمل ہے اور لاکھ نمبر کا ایمان ہے، کتنے ہوئے؟ ہاں بالکل۔ اس کا ہمیں احساس نہیں، ہم آتے ہیں ٹھٹھرتے ہوئے، سردی میں وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ رکعتیں تو اتنی ہی ہوں گی، لیکن زیادہ ایمان والا زیادہ نمبر لے جائے گا، وقت تو برابر ہوگا۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی، سب نے برابر شروع کی، برابر سلام پھیرا، کیا سب کے نمبر برابر ہوں گے؟ بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نبی داود میں ہے کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے 100 نمبر کی، ملتے ہیں اس کو 50، ایک پڑھتا ہے 100 نمبر کی، ملتے ہیں اس کو 20-25۔ لا یجد من اجرہا الا ثمنہا او ربعہا او ثمنہا او نصفہا، ہاں حکم قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی شخص آتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، خالی ہاتھ واپس جاتا ہے۔ ہاں بالکل، حدیث میں ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ ہماری کوالٹی کیسے مینٹین ہوگی، ہمیں نمبر زیادہ کیسے ملیں گے۔ اور زیادہ نمبر لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کس لیول اور کس کوالٹی کی نماز ہے اور کس دل کے ساتھ پڑھی گئی ہے۔ کمزور ایمان کے ساتھ یا درمیانے ایمان کے ساتھ نیکی کرنا اور اعلیٰ ایمان کے ساتھ نیکی کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس بات کی بڑی فکر رہتی تھی کہ میرا ایمان کس لیول کا ہے، فکر رہتی تھی، پریشان رہتے تھے۔ بخاری شریف میں
ایک آدمی نے نماز پڑھی، سب نے پڑھی، اس نے بھی پڑھی، تو جاتے وقت ایک ساتھی سے کہتا ہے بھائی ذرا بیٹھنا میرے ساتھ، اجلس بنا نؤمن ساعتا، تھوڑا سا ایمان زیادہ کر دو، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے نا ایمان تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے تھوڑا کم ہے، پورا کروا دو، مقصد میری نماز کے نمبر اچھے آ جائیں گے۔ وہ بیٹھا، اس نے کوئی آیت پڑھی، کوئی حدیث سنائی، کوئی دل نرم کرنے والی بات سنائی، آیت سنائی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اب ٹھیک محسوس کر رہا ہوں، اب چلو چلتے ہیں۔ جتنی فکر ڈرائیور کو اپنی فیول ٹینک کی سوئی پر ہوتی ہے کہ اگلا پمپ کہاں ملے گا اور تیل کتنا رہ گیا اور سفر کتنا رہ گیا، اس سے زیادہ فکر ان کو اپنے ایمان کی ٹینکی کی ہوتی تھی، اس کی سوئی کی ہوتی تھی، کہاں پہنچا، کتنا رہ گیا، کتنا ہو گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک مومن ہے، نمازی ہے، روزے کا رکھتا ہے اور نیک ہے، اس کا کافر ہو جانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کا منافق ہو جانا بڑا آسان ہے، اور کفر سے بھی ایمان جاتا رہتا ہے، نفاق سے بھی جاتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت پریشان رہتے تھے، بڑے کانشیس تھے اس معاملے میں کہ کہیں میرا ایمان کہاں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، باہر جائیں آپ روڈ پر تو ایک آدمی کھڑا یہ کہہ رہا ہو میں منافق ہوں، میں منافق ہوں، میں منافق ہوں، کیسا لگے گا؟ کیا سمجھو گے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کہہ رہے ہیں میں منافق ہوں، میں منافق ہوں، میں منافق ہوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بھائی کیا بات کر رہے ہو بھائی، یہ بات ہوئی کہ میں منافق ہوں؟ کہنے لگے نبوی مجلس میں جو ہماری حالت ہوتی ہے اور جو جنت مہکتی اور جہنم دہکتی نظر آتی ہے، اور جب گھر آ جاتے ہیں تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے، دکان پہ بیٹھتے ہیں تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے، بھائی اگر وہ ایمان ہے تو یہ نفاق نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں یار تو نے تو مجھے بھی فکر لگا دی ہے، میرا بھی یہی حال ہے، چلو جا کر پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کر پوچھا تو آپ نے فرمایا حنظلہ یہی تو ایمان ہے جو قرآن کی مجلس میں بڑھ جاتا ہے اور جب اٹھ جاتے ہیں تو ایمان کم ہو جاتا ہے، یہ نفاق نہیں، یہ ایمان کی کمی ہے۔ اور اگر تمہارا ایمان وہی رہے جو مجلس نبوت میں ہوتا ہے، گھر جا کر بھی اسی لیول کا رہے، لصافحتکم الملائکہ، پھر گلیوں بازاروں میں فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں 30 صحابہ کرام کو کم از کم ملا ہوں، اور ان کی سب کی اپنی اپنی خوبیاں، لیکن ایک خوبی سب میں پائی جاتی تھی، وہ یہ تھی کہ ان کو اپنے ایمان کی بہت فکر رہتی۔ ایمان میرا کس لیول کا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مارکے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر لشکر تھے، تو وہاں پر دشمن پر حملہ کیا، ان کو قید کیا، تو بعد میں قیدی پکڑا دیے مجاہدوں کو، کہا ان کو اسلام پیش کرو، اگر یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ ان کو کہا ہاں بتاؤ کیا پروگرام تمہارا؟
وہ کہتے ہیں سبانا سبانا، ہم بے دین ہوتے ہیں، ہم بے دین ہوتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث۔ تو حضرت خالد کہتے ہیں ظالموں، تلوار کے نیچے بھی بے دینی ہو رہے ہو، پکڑو اور مارو ان کو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ کہنے لگے کہ ان کی جو شکل، باڈی لینگویج ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ تکبر نہیں کر رہے، اکڑ نہیں رہے، تو لگ رہا ہے کہ ان کو یہ کہنا نہیں آ رہا کہ ہم مسلمان ہو گئے، کہنا یہ یہی چاہتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو نہیں قتل کرنا چاہیے۔ تو امیر کہہ رہا کیوں نہیں قتل کرنا چاہیے، دیکھو زبان سے بول رہے ہیں بے دین ہو گئے، تو اور کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کہہ تو رہے ہیں، مگر ان کو اگر ہم تھوڑا سا بتائیں نا کہ یوں کہنا چاہیے، فوراً مان جائیں گے یہ، تو یہ وہ نہیں ہے، تکبر والی بات ان میں کوئی نہیں، ان کو نہیں قتل کرنا چاہیے۔ خیر باقیوں نے امیر کی بات مان لی، قتل کر دیا، ان دونوں نے نہیں کیا، یہ لے کر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے ان سے پوچھا قیدیوں سے کیا مطلب تمہارا؟ وہ کہنے لگے جی جو بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ تو مکے والے یہی کہتے ہیں بے دین ہو گیا، تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام لانے کے لیے بے دین ہونا پڑتا ہے، ہم کہنا یہی چاہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے، مگر چونکہ معاشرے میں یہی ہے کہ مجاہد دہشت گرد ہوتا ہے، تو ہم نے کہا ہم دہشت گرد ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو پھر یہ نکل آئی نا خالد، جب تمہیں ایک موقع ایک شک پڑ رہا تھا کہ ان کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ کیوں قتل کیا ان کو؟ اتنا ڈانٹا حضرت خالد کو کہ کہتے ہیں کاش میں اس گناہ کے بعد مسلمان ہوا ہوتا اور یہ گناہ میرا اسلام لانے سے دھل گیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت خالد اور عبد الرحمن بن عوف ان دونوں کو بٹھا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خالد بن ولید 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور یہ احد میں کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور انہوں نے بڑا نقصان کیا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف مکہ میں مسلمان ہوئے، ماریں کھائیں، گھر بار لوٹایا، ایمان بچا کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ ان کی قربانیاں زیادہ، ان کا دورانیہ زیادہ، ایمان کا دورانیہ زیادہ، ان کی قربانیاں زیادہ، اور ان کا تقوی زیادہ، ان کا ایمان زیادہ، ان کا اخلاص زیادہ، ہیں دونوں بنیادی طور پر صحابی، دونوں مجاہد، دونوں غازی، لیکن ایمان کا فرق ہے، اعمال کے بیلنس کا فرق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر آپ کے لیول کے لوگ احد پہاڑ کے مالک بن جائیں اور احد پہاڑ سارا سونے کا بن جائے جو میلوں میں پھیلا ہوا ہے، میلوں میں، اس کا چکر لگایا نا تو تقریباً پون گھنٹہ گاڑی پہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ سارا سونے کا بن جائے اور تم اس کے مالک ہو جاؤ اور تمہیں اتنی توفیق، تیرا اتنا سینہ کھل جائے کہ سارا ہی اللہ واسطے دینا ہے، تم سارے احد پہاڑ کا سونا اللہ واسطے دے دو، اور یہ عبد الرحمن بن عوف اس کے مقابلے میں ایک مٹھی کا صدقہ کرے تو تیرا احد پہاڑ کا سونا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا فرق ہوتا ہے ایمان کے لیول کا، ایمان کے لیول کا اتنا فرق ہوتا ہے۔ اعلیٰ ایمان والا صوفی، اعلیٰ ایمان والا عالم دین، اور اعلیٰ زیادہ اعمال والا صوفی، اس میں بھی اتنا ہی فرق ہوتا ہے۔
آپ کو نظر آتا ہر وقت تسبیح پکڑی ہوئی ہے، ہاں، اور اللہ 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 اللہ، اور ہر وقت نیکی نیکی نیکی، ہے لا علم. اور اس کے مقابلے میں عالم دین ہے جو نیکیوں میں اتنا نہیں بظاہر، لیکن وہ ہر وقت کسی کی خیر، کسی کی بات، مسئلے کا جواب، وہ لوگوں کو ہدایت کا سامان کرتا، لوگوں کو بتاتا، اور لوگ اس پر عمل کرتے. تو اتنا فرق ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. جیسے عام ستارے پر 14ویں رات کے چاند کو فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی کسی اللہ اللہ کرنے والے، تہجد گزار، حج عمرہ کرنے والے نیک آدمی پر عالم دین کو فضیلت حاصل. ایک ستارہ اور ایک چاند، کتنا فرق ہے. کھربوں کھربوں ستارے اور رات اندھیری ہوتی ہے نا، اور ایک چاند آتا ہے تو رات چاندنی ہو جاتی ہے. اتنا فرق ہوتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے. تو عزیز بھائیوں، پہلا پرچہ جس میں پاس ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان لانا. ایمان لانے کے بعد اس کے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنا. ہر نیکی ایمان بڑھاتی ہے، ہر گناہ ایمان کو کم کرتا ہے. ہر نیکی ایمان کو بڑھاتی اور ہر گناہ ایمان کو کم کرتا ہے. قرآن کی تلاوت ایمان کو بڑھاتی ہے. جہاد فی سبیل اللہ ایمان کو بڑھاتا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے دشمن کے لشکروں کو آتے ہوئے دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو نئی بات نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ آئیں گے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل تک خالی بتایا تھا، آج ہم اس کی تصدیق دیکھ رہے ہیں. تو ثابت ہوا اللہ بھی سچا، اس کا رسول بھی سچا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، دشمن کو دیکھ کر ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ایمان زیادہ کر دیتے ہیں. اور ایمان زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ قانون ہے کہ آپ جتنی کسی چیز کی قدر کرو گے اتنی وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم زیادہ کریں گے. آپ ایمان پر رب کا شکر کرو، اللہ ایمان زیادہ کرے گا. اعمال پر شکر کرو، اللہ اعمال زیادہ کر دے گا. اللہ نے ہدایت دی، اس کی قدردانی کرو، اللہ ہدایت اور دے دے گا. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو ہدایت پاتے ہیں اللہ ہم ان کو اور ہدایت دے دیتا ہے اور ان کو تقویٰ عطا فرما دیتا ہے. تو آپ نے سبق سنا، اس پر عمل کریں گے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت اور زیادہ کر دے گا. نہیں کریں گے چھین لے گا، واپس لے لے گا. آپ 3 سال کے بچے کو، آپ کا بیٹا بسکٹ مانگ رہا ہے، آپ نے دے دیا، اس نے کھا لیا، کہتا ابو اور دو، آپ نے ایک اور دے دیا. کہتا ابو اور دو، آپ نے ایک اور دے دیا. اور اگر اس نے پہلا ہی پکڑا اور توڑ کر پھینک دیا، پھر کہتا اور دو، دو گے. بس ایسے ہی ہوتا ہے. کس نیت سے آئے ہو؟ کانوں کی لذت کے لیے، چس کے لیے، چس پڑی ہوئی ہے، درس جہاں بھی ہوگا جانا ہے، یا عمل کی نیت سے آئے ہو؟ بس یہاں سے پتہ چلے گا کہ آپ کو مزید چاہیے کہ نہیں. اگر جتنا سنا اس پر عمل ہو گیا اللہ تعالیٰ اور دے دیتا ہے، پھر اس پہ عمل ہو گیا اللہ اور دے دیتا ہے، اور اگر عمل نہ کیا اللہ روک دیتا ہے.
لئن شکرتم لازیدنکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی قدردانی کرو اور دے گا۔ تو کامیابی کے لیے پہلا پرچہ ایمان کا، اس پر جتنا چاہو بولتے جاؤ، بہت لمبا موضوع ہے۔ دوسرا پرچہ ہے وعامل الصالحات، نیکی کرنا۔ تو ایمان کا حصہ ہے کہ نیکی کی جائے، ایمان کا تقاضا ہے کہ نیکیاں کی جائیں۔ یہ درست نہیں کہ دل ایمان والا ہو اور جسم نیکی نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک بوٹی ایسی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار اس کا نام دل ہے۔ تو انسان کا دل ایمان والا ہو اور نماز کے لیے دل نہ چاہے، جسم اس کا نماز نہ پڑھے، ہو نہیں سکتا۔ اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا دل ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ دل ایمان والا ہے تو نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کبھی چھوٹ گئی توبہ کر لی الگ بات ہے، لیکن پڑھے ہی نہ، کہ 3 پڑھے یا 4 پڑھے، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور عمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ایمان بھی ہے اس میں، ایمان بھی، عمل بھی اور دعوت بھی، تینوں چیزیں اللہ نے اس آیت میں جمع کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عمل صالح کتنا ضروری ہے، یہ بھی ایک بہت لمبا موضوع ہے۔ تو بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے 4 پیپر دینا ضروری ہے، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ایمان باللہ، دوسرا عمل صالح، تیسرا وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ نے آخری عمل صالح کب کیا؟ بولو، ابھی بھی کیا ہے؟ ابھی نماز پڑھی ہے؟ اچھا، آخری بار دعوت کب دی؟ پیپر تو ایک ساتھ ہے نا، یہ پیپر تو ایک ساتھ ہیں، ایمان باللہ، عمل صالح اور وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرنا، حق کی دعوت دینا۔ تو ایمان اور عمل والا کام، اس کا پرچہ تو آپ نے ابھی دیا ہے، تو یہ تیسرا پرچہ کب دیا ہے؟ یاد کرو کب دیا ہے، کل، پرسوں، ترسوں، مہینہ پہلے، بولو۔ چلو آپ کا ہو گیا، اوروں کا؟ کسی کو نصیحت کی تھی؟ کیوں بھائی؟ تو عزیز بھائیو، یہ برابر کا پرچہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ایمان اور اپنے عمل میں پاس ہو جاؤ اور اس میں فیل ہو جاؤ، یہ لازمی پرچہ ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے ہیں۔ اور یہ لازمی پرچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المداہن فی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنے والا اور اللہ کی حدوں کو پامال ہوتا ہوا دیکھ کر چپ رہنے والا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگوں نے بحری جہاز میں سفر شروع کیا، کچھ لوگ نچلے حصے میں سفر کر رہے ہیں، کچھ اوپر والے حصے میں کر رہے ہیں۔ پرانا زمانہ تھا، لکڑی کے جہاز ہوتے تھے اور
کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھی پمپ شمپ لگے ہوں پانی وانی کے، تو وہ نیچے والے اوپر جا کر کنارے سے ڈول پھینکتے اور سمندر سے پانی لیتے اپنی ضرورت کے لیے۔ اوپر والے جو ہیں وہ تنگ پڑتے ہیں کہ بار بار آ جاتے ہیں، سونے بھی نہیں دیتے، تو وہ نیچے سے جو آئے تھے وہ کہنے لگے بھائی اتنا تپنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی تو اصل میں نیچے ہے، ابھی ہم کلہاڑا پکڑتے ہیں اور سوراخ نکال لیتے ہیں، پانی پانی ہو جائے گا، ہم اوپر نہیں آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے کر فرماتے ہیں، فرمایا اگر وہ اوپر والے کہیں کہ جہاں کو لگائے ٹھیک ہی لگائے، ہاں اپنے مذہب کو چھوڑو نہ، کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں یہ بات کہہ دیتے بھی اپنے کو چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ، یہ سارے کافر ہوتے ہیں، سارے کافر ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ اوپر والے یہ کہیں کہ وہ ان کا انڈیویجول کیس ہے، اپنا گھر میں کوئی چھاج بھی جائے چھاننی بھی جائے، ہمیں کیا، ان کے گھر کا مسئلہ ہے، ان کا کمرہ ہے، انہوں نے اس کا کرایہ دیا ہوا ہے، وہ جو چاہیں کریں، ہمیں کیا۔ تو فرمایا پھر جب پانی آئے گا تو بیڑا سب کا غرق ہوگا۔ پانی کو آپ کہیں پانی صاحب میں نے نہیں نکالا، میں نے سوراخ نہیں نکالا، وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ لیکن اگر وہ نیچے جائیں، ان سے سوری کریں، معذرت کریں اور ان کا ہاتھ تھام لیں کہ بھائی صاحب آپ 10 بار آؤ، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، تو فرمایا وہ بھی نجات پا جائیں گے، یہ بھی نجات پا جائیں گے۔ یہ مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم سب ایک بیڑے کے سوار ہیں بھائیوں۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ ہمارا بھانجا بھتیجا کوئی بے نماز ہے یا نہیں، ہماری کو بھانجی بھتیجی کو پوتی نواسی کوئی پڑوسی بے پردہ ہے یا نہیں، وہ سب اسی بیڑے کے سوار ہیں اور سوراخ کر رہے ہیں۔ کیا بنے گا ہمارا؟ تو ہمیں ان کو منع کرنا ہے، منوانا ضروری نہیں، منوانا میرے رب کا کام ہے، ہمیں خالی منع کرنا ہے۔ منع کر دیا، آپ پاک ہو گئے، آپ کا پیپر پاس ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی بھی بڑی سخت لگائی ہے اور اس پہ نمبر بھی بڑے ملتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مزدور، آپ اس سے کہو یہ 1000 اینٹ چھت پہ پہنچا تو تمہیں 1000 روپیہ دوں گا، وہ نہ پہنچائے تو دو گے نہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر، اس کو کہتے ہیں بندہ بیمار ہے، وہ پیسے پہلے لے گا، علاج بعد میں کرے گا، اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ پیسے کی چیز کے بندہ تو ٹھیک ہوا نہیں۔ تو جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی ڈاکٹروں والا حساب ہے، آپ کا کام بتا دینا، اب اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ کی مزدوری ہو گئی، آپ کا اجر ہو گیا، آپ کو اجر مل گیا اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کام، یہ پیپر بھی بڑا ضروری ہے، ان 4 میں سے ایک ہے جس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب دوبارہ انبیاء نہیں بھیج رہا، کہ یہ کام اللہ ہم سے لینا چاہتا۔ پہلے ایک ایک بستی میں 2 نبی 3 نبی بھی آ جاتے تھے، بڑی بستی ہو زیادہ نبی آ جاتے تھے، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی علیہ السلام، ایک ہی بستی میں۔ ادھر حضرت ابراہیم نبی، ادھر ساتھ والی بستی میں ان کا بھتیجا لوط علیہ السلام نبی۔ لیکن اس امت میں ساری زمین کے لیے ایک ہی نبی، اور ان کی عمر بھی ساری 63 سال، اور قیامت تک کے لیے وہی نبی۔ یہ خلا کون پورا کرے گا؟ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، تمہارا کام نیکی کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرنا۔ تو ہر فرد کا واجب ہے، مولوی کا
زیادہ واجب ہے، اس لیے کہ اس کو زیادہ معلومات ہے، لیکن ہے سب کو، آپ سب کو معلوم ہے نماز واجب ہے، فرض ہے، بس اتنا بتانا سب پر فرض ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ بے پردگی حرام ہے، بس اتنا بتانا ہر شخص پر فرض ہو گیا، جتنا پتہ چل گیا اتنا بتانا بھی لازم ہو گیا۔ آپ سے یہ مطالبہ نہیں کہ آپ کوئی فتوے چھوڑنے شروع کرو، بس آپ کو جتنا یقین ہے کہ یہ بالکل بات پکی ہے، ہر مولوی یہ کہتا ہے بے حیائی حرام ہے، ہاں نا، کوئی اختلاف تو نہیں، ہر مولوی کہتا ہے نماز فرض ہے، تو جو متفق علیہ باتیں آپ کے علم میں ہیں وہ آپ نے بتانی ہے لوگوں کو۔ موبائل پر کھیلتے رہتے ہو، بخاری و مسلم میں کسی کی کوئی روایت کی تصویر بناؤ بھیج دو کسی کو، گھر میں رشتہ داروں کو چائے کی پیالی پہ جمع کرو، کوئی یہاں سے طالب علم بلا لو، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ کسی مسئول بھائی کو پکڑو اور اپنے مارکیٹ میں چکر لگوا دو، اس کے رابطے کرواؤ، بعد میں وہ ان کو دعوت دے گا، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ طریقے بہت ہیں، تقریر ریکارڈ ہو کر آپ کے پاس آ گئی، اس کو فارورڈ کر دو، لیکن غلط آدمی کی نہیں جو جھوٹ بول رہا اور آپ بھیجتے ہو اس کو، یہ آپ کا واجب ادا ہوگا۔ ضروری نہیں کہ آپ کو تقریر کرنا آتی ہو، مسجد میں دیکھو ایک آدمی کی وضو غلط کر رہا ہے، اس کو سمجھا دو، ایک آدمی کی نماز میں کمزوری ہے، اس کو سمجھا دو، بچہ نماز پڑھنے نہیں آتا اس کو پکڑ کر لے آؤ، بیوی بچوں کے لباس پر اصلاح کر دو، تو ایسا نہیں کہ آپ کو کہیں جانا پڑے گا، یہ ہر جگہ یہ کام ہو سکتا ہے، مگر احساس کرنا ضروری ہے، ذمہ داری کا احساس ضروری ہے کہ میرا یہ واجب ہے، مجھے ادا کرنا ہے۔ چوتھا پرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تو صبر میرے عزیز بھائیوں الگ سے پرچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں پرچوں کی کوالٹی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کبھی آپ نے کہا میں صبر کرنے جا رہا ہوں، ہاں، تو یہ الگ سے نہیں ہے، مگر ایمان لانے پر صبر کرنا پڑتا ہے نہیں؟ حضرت بلال کو کرنا پڑا، اعمال صالحہ پر صبر کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہو تو صبر کے بغیر نہیں، چارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعوت اللہ میں پتھر مارے جاتے ہیں تو صبر کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ تو یہ جو پیپر ہے یہ تینوں پیپروں کی کوالٹی ہے۔ جو شخص بے صبرہ ہو گیا اس کا وہ پرچہ کینسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں ہیں، خیبر کا موقع ہے، مارکا ہوتا ہے تو بیچ میں وقفہ آتا ہے، دونوں پارٹیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں، پھر مارکا ہوتا ہے، پھر وقفہ آتا ہے، تو وقفے میں صحابہ کہتے ہیں کہ یار یہ جوان کون ہے، یہ تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، دشمن کی کشتوں کے پشتے لگاتا چلا جاتا ہے، یہ تو جنتی ہے، یہ تو جنتی ہے، بڑا میں نے دیکھا لڑ رہا تھا جناب، بڑے بے دریغ لڑ رہا تھا بہادری کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا نہیں یہ تو جہنمی ہے، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ تو ایک ساتھی اس کے پیچھے پیچھے کہ دیکھوں کیا بنتا ہے اس کا، لڑتے لڑتے اس کو تیر لگے، تلواریں لگیں، زخمی ہو گیا، اب اس کی نہ جان نکلتی تھی اور نہ وہ صحت ملتی تھی، تو اس نے اپنی تلوار کا دستہ زمین پہ لگایا اور نوک سینے پہ رکھ کر اوپر وزن ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا، اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ تو یہ بے صبری ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مل گیا، ایمان مل گیا بظاہر، اور
جہاد مل گیا اور شہادت بھی قریب تھی کہ بے صبرا ہو گیا، تو بھائیو بڑا مشکل کام ہے۔ صبر، ہر کام میں صبر، ایمان میں صبر، عمل صالح میں صبر، اور دعوت اللہ میں صبر۔ لوگ تو تکار کریں گے، لوگ تو تکار کریں گے، لوگ آپ کو تانا دیں گے، ہاں اگر آپ کنارے کنارے رہو تو بچے رہو گے، اگر آپ گھسو اور واقعتاً حق ادا کرو۔ مثلا ایک عورت بے حیا جا رہی ہے گلی میں، ہر شخص جو ملے کہے بی بی پردہ کر، کرے گی کہ نہیں؟ لیکن کیا ہم کرتے ہیں اس طرح؟ جب آپ کریں گے تو پھر سننی بھی پڑیں گی آپ کو، پھر صبر بھی کرنا پڑے گا، لیکن نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہمیں سننی پڑتی ہے، نہ ہم صبر کرتے ہیں۔ تو یہ صبر تینوں پیپروں کی کوالٹی ہے۔ تو تینوں کام کریں، ساتھ صبر کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو فرمایا پھر آپ جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو رب ذوالجلال والاکرام توفیق دے ہم یہ سارے کام کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو اعلیٰ معیار پر کرنے کی توفیق دے، اور رب ذوالجلال صبر کی توفیق دے، اور رب ذوالجلال قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امام ابو حنیفہ کے فرمان کے مطابق الحمد شریف نماز میں نہیں پڑھنی چاہیے، اس بارے میں آپ کی کیا ہے؟ یہ پرانا سوال ہے، سب جانتے ہیں، اب آپ کو کیسے اس کا خیال آ گیا؟ وہ کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنی ہے مگر امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، یہ ان کا خیال ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحہ، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر رکعت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا بارش میں سردی کی وجہ سے نماز جمع ہو سکتی ہیں؟ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے بارش سردی کی وجہ سے جمع ہونا، اور ایک ہے بلا وجہ جمع ہونا، یہ الگ الگ چیزیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زندگی میں بلا ادھر جمع کی ہے، سمجھ آئی؟ اب اس کو عادت بنا لو تو غلط ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ کون سا عمل افضل ہے، تو فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ تو اس کو جو شاذ چیز ہو اس کو شاذ ہی رکھنا چاہیے، اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے۔ جہاں تک سردی اور بارش کی وجہ سے جمع ہے تو یہ عہد نبوت میں نہیں ہوا، ثابت نہیں ہے۔ البتہ صحابہ کے زمانے میں حکمران جو تھے وہ جمع کر لیتے تھے بارش پر، تو صحابہ اکرام ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ بھی جمع کر لیتے تھے، فتنہ نہیں بناتے تھے۔ تو صحابہ اکرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے، اس کو ہم بدعت بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر کوئی بارش کی وجہ سے جمع کر لیتا ہے تو اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے، لیکن اس سے بہتر نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بارش ہو مؤذن کہہ دے الا صلوا فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اب آپ بارش میں مغرب پڑھنے آؤ اور عشاء بھی پڑھ کر چلے جاؤ، اس سے یہ بہتر نہیں گھر ہی پڑھ لو، ہاں، اور اجر آپ کو پورا مل جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں زیادہ سہولت ہے۔ شدید سردی میں بھی ایسا ثابت ہے، اور وہ سردی آپ کا تصور نہیں جو مدینہ میں ہوتی ہے، بہت سردی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو کوٹ آپ نے چڑھائے ہوئے ہیں نا اس وقت، ان میں آپ مدینے میں گزارا نہیں کر سکتے جب وہاں سردی آتی ہے۔ تبوک کی ہوائیں آتی سرد، جو چاہو پہن لو، دانت بجنے بعد نہیں آتے، یہ ہمارا تجربہ ہے، اتنی سردی ہوتی ہے۔ تو بہر صورت ایسی سردی جو انسان کو بے بس کرنے والی ہو، اس میں بھی اس کی گنجائش صحابہ سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی۔
بارش میں اور اس میں یہ کہہ دیا مؤذن نے کہ لوگوں گھر میں پڑھ لو، یہ نہیں کہ جمع کر لی۔ اب فجر کی نماز میں وہ بلا لے اور کہے اب جمع کر لو، جمع تو ہونی کوئی نہیں، اس سے بہتر یہ نہیں کہ وہ کہے گھر پڑھ لو، تو یہ جائز ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے غریبوں کے لیے نئے گھر کے لیے جو پلان آیا ہے، دیکھو اس میں وہ کہتے ہیں جی آپ کو 3% سود لگے گا، اور اگر تم نے 5 سال میں پیسے نہ جمع کروائے تو پھر زیادہ لگے گا۔ کیا سمجھے؟ یہ بینکوں کا ہمیشہ سے طریقہ ہے۔ کریڈٹ کارڈ ہے نا، کریڈٹ کارڈ مفت میں ملتا ہے، آپ جاؤ مفت میں آپ کو ایک کارڈ دے دیں گے، اس میں 50,000 روپیہ ہوگا مفت میں۔ مجھے ایک دن سٹی بینک والوں کا کال آ گئی ہے۔ ان دنوں میں غیر ملکوں میں بہت جاتا تھا، تو کہیں سے کسی ٹریول ایجنٹ سے میرا نمبر لے لیا ہوگا، تو ان کی کال آ گئی، کہنے لگے جناب ہم نے آپ کو وی آئی پی لسٹ میں شامل کر لیا، پھر بھائی ہم آپ کو کارڈ آفر کرتے ہیں، اور سنو اس پہ کوئی سود نہیں ہے، جتنے پیسے لیے اتنے دینے۔ واہ بھائی واہ! تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کیا مقروض ہونے کی ضرورت ہے، میرا گزارا ہو رہا ہے، میں کیوں لوں کارڈ ہمارا؟ تو خیر ان کو تو میں نے نہیں لیا، لیکن پتہ کیا میں نے کہ چکر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے جناب 50,000 میں سے تقریباً 25,000 روپے کی تو صرف آپ ان کی دکان سے خریداری کر سکتے ہیں، ان کے ریٹوں پر، وہ آپ کو کیش نہیں مل سکتا، اور جو باقی 25 ہے اس کی آپ اپنی مرضی سے خریداری تو کر سکتے ہیں، لیکن ہاں لیکن یہ ہے کہ 29 تاریخ کو آپ کو 50 واپس کرنا پڑے گا، اس کارڈ میں واپس ڈالنا پڑے گا، اگر آپ نے نہ ڈالا تو آپ کو سود پڑ جائے گا۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ سمجھو کہ آپ نے یہ تو ان سے طے کر لیا نا کہ میں سود دوں گا، جب آپ نے کارڈ لیا تو یہ تو آپ نے طے کر لیا کہ میں سود دوں گا، تو یہ طے کرنا آپ کا ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ کتنے % لوگ واوڈا کا بل وقت پر دیتے ہیں؟ بولو 60%، چلو ہم تھوڑا اور بڑھا لیتے ہیں، 70% دیتے ہوں گے، 30% تو نہیں دیتے نا، ان کو سود پڑتا ہے نا۔ بینکوں کا بھی یہی حال ہوگا، یعنی کہ جو 2-4 ہزار روپے میں آپ وقت پر نہیں دیتے تو 50,000 کون وقت پر دے گا بھائی؟ اور 50 نہیں دیتا تو تیرے مکان کا 5 لاکھ کون وقت پہ دے گا؟ ہاں، تو لا محالہ آدھے سے زیادہ رہ جائیں گے، ان سے وہ سود لے لیں گے، یہی طریقہ ہوتا ہے ان کا، سمجھ آئی؟ تو قطعی طور پر سود 1% بھی ہو وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔